ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، صدق الله العظيم۔ قابل صد احترام علماء کرام اور خصوصاً آج کی مجلس کے روح روا حضرت قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہ، اسی طرح حضرت مولانا عثمان صاحب، اور اسی طرح اسٹیج پر بہت ساری ہستیاں موجود ہیں، اور خاص طور پر مالیگاؤں کی شان اور جان حاجی عبدالرشید صاحب اور تمام دوستوں اور آج کے دلہے اور دلہنوں، ماشاءاللہ بڑی خوشی کا موقع ہے اور چاروں طرف خوشی ہی نظر آ رہی ہے، اور خوشی ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ آج امت کی ایک ساتھ 78 بچیوں کا نکاح ہو رہا ہے، تو ضرور خوشی ہونی چاہیے، لیکن ہمیں خوشی بھی منانی ہے، لیکن شریعت کی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں خوشی منانی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر کے بعد نکاح کا خطبہ پڑھا جائے گا، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جب بھی نکاح پڑھانے والا قاضی نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے اور جب بھی نکاح کا خطبہ پڑھا جاتا ہے تو 3 آیتیں پڑھتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ جب قاضی نکاح پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو پڑھتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ تو یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ خوشی کا موقع ہے، شادی کا موقع ہے، اور قرآن کریم کے اندر نکاح کے متعلق بہت ساری آیتیں ہیں، لیکن اس نکاح کی آیت کو نہیں پڑھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ خوشی کا موقع ہے، اور خوشی کے موقع پر ہمیں ڈرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو انسان جوش کے اندر آتا ہے، اور جب انسان جوش میں آتا ہے تو اپنا ہوش کھو بیٹھتا ہے۔ جب انسان ہوش کھو بیٹھتا ہے تو وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے اور سنت کے خلاف کام کرتا ہے، اور یا آپ کو ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ جو کام شریعت سے ہٹ کر ہو اور سنت کے خلاف ہوتا ہے تو اس کام کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی۔ اور آج ہم سب یہی چاہتے ہیں، جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ بھی، اور جن کے نکاح ہونے والے ہیں وہ سب یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے نکاح کے اندر برکتیں ہو، ہونے والے نکاح کے اندر برکتیں ہو، ان کی زندگی کے اندر برکتیں ہو، ان کی اولاد کے اندر برکتیں ہو۔ تو یہ برکتیں کیسے آئے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نکاح کے اندر برکتیں لانا چاہتے ہو، اگر تمہاری اولاد کے اندر برکت لانا چاہتے ہو، تو وہ کام کرو جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے کہ جس کے اندر کم خرچ کیا جائے۔ تو سب سے پہلا ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ ہمیں شادیوں کو بالکل سادگی کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جو اجتماعی نکاح ہوتا ہے، یہ جو سموہ لگن ہوتے ہیں، ان کا مقصد اور پرپس بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اور ہمارے نکاحوں کے اندر اور ہماری شادیوں کے اندر سادگی آ جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اور ہمارے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال سامنے ہے
کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا موقع آیا، جب شادی کا وقت آیا، تو صحابہ کرام نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی شادی کا جوڑا خرید کر ہدیے کے طور پر دے دے، اس لیے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی ہے، وہ ہماری بھی بیٹی ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شادی کے دن دلہن جو شادی کا ڈریس پہنتی ہے وہ ڈریس نہیں تھا، تو صحابہ کرام نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ ہم ہدیے کے طور پر دے دیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں کسی سے ہدیہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ اگر آج میں نے ہدیہ لے لیا تو قیامت تک آنے والی ہر بچی کا باپ لوگوں کے چراغے لینے پر مجبور ہو جائے گا۔ پھر صحابہ کرام نے دوسری درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ہدیہ قبول نہیں کرتے تو ہم آپ کو قرضے کے طور پر کچھ رقم دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، آج میں کسی سے قرضہ بھی نہیں لوں گا، اس لیے کہ اگر آج میں نے قرضہ لے لیا تو قیامت تک آنے والی ہر بچی کا باپ لوگوں کے قرض کے بوجھ کے نیچے دب جائے گا، لہذا آج میں کسی سے قرضہ بھی نہیں لوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح سادگی کے ساتھ جو کچھ تھا وہ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی بیٹی کو رخصت کر دیا۔ تو ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اور ہماری شادیوں کے اندر اور ہمارے نکاح کے اندر سادگی لانے کی ضرورت ہے۔ اور ہماری شریعت نے شوہر کو بھی اپنی جگہ پر تعلیم دی اور بیوی کو بھی اپنی جگہ پر تعلیم دی۔ شوہر سے کہا گیا کہ جب تیرا نکاح ہوتا ہے اور اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کیا تو نے نکاح قبول کیا، تو تو جواب کے اندر یہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے نکاح کو قبول کیا۔ جب تو نے یہ بات کہہ دی کہ میں نے نکاح کو قبول کیا تو تیرے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے کہ ایک لڑکی کہ اپنے باپ کے گھر پر 20 سال 25 سال تک رہتی ہے اور باپ سے یہ کہتی ہے کہ ابا مجھے یہ چیز چاہیے، مجھے وہ چیز چاہیے، تو ابا یہ سوچتا ہے کہ یہ میری بیچاری بیٹی 20 سال 22 سال کی مہمان ہے، وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جائے گی، لہذا باپ اپنی ساری خواہش اس بچے کی ساری خواہشات پوری کر دیتا ہے، جو تمنا ہوتی ہے باپ اسے پوری کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹا تیرا نکاح فلاں لڑکے کے ساتھ طے ہو چکا ہے، تو وہ بیچاری بچی سب کچھ اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے بھائی اور بہنوں کو چھوڑ کر اس کے ہسبینڈ کے پاس چلی جاتی ہے، اس کی محبت کے اندر سب کچھ قربان کر کر اس کے گھر پر چلی جاتی ہے۔ تو جب ایک بچی ایک بہت بڑی قربانی دے کر تیرے گھر پر آ رہی ہے تو تیرا بھی حق بنتا ہے کہ تو اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ فرمائے۔ اور لڑکی وہ ہوتی ہے، میں آپ کو ایک مختصر سا واقعہ سناؤں کہ ایک لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوئی اور دونوں نے ہوٹل کو بک کروایا اور انہوں نے یہ شرط کی کہ آئندہ کل صبح 11 بجے سے پہلے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے۔ اب دوسرا دن ہوا، 9 بجنے والے تھے کہ کسی نے دروازے کے اوپر نوک کیا، چپکے سے دیکھا کہ وہ لڑکے کا باپ آیا ہوا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ شرط رکھی ہے کہ 11 بجے سے پہلے ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، لہذا دروازہ نہیں کھولا۔ بیچارہ باپ نے ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ نوک کیا، آخرکار اس نے یہ سوچا کہ میرا بیٹا سویا ہوا ہوگا، تھکا ہوا ہوگا، وہ چلا گیا۔
اب تھوڑی دیر کے بعد پھر اور کسی نے دروازے پر نوک کیا، پھر چپکے سے دیکھا تو اب لڑکی کا باپ آیا ہوا تھا، لیکن شرط تھی کہ 11 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تو بیچارہ باپ بھی دروازہ نوک کر کے چلا گیا۔ جب باپ واپس جا رہا تھا تو بچی رونے لگی، تو اس کا شوہر اس سے پوچھنے لگا کہ تو کیوں رو رہی ہے؟ ہماری تو شرط یہ تھی کہ 11 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے۔ تو وہ لڑکی کہنے لگی کہ اگرچہ ہماری شرط تھی کہ 11 بجے سے پہلے دروازہ نہیں کھولیں گے، لیکن آج میرا باپ میرے گھر پر آ کر واپس چلا گیا۔ اسی وقت اس کے شوہر نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگا کہ اللہ میرے گھر پر بیٹی دے دے۔ تو اس کی بیوی اس سے سوال کرنے لگی کہ تو بیٹی کیوں مانگ رہا ہے؟ عزیز دوستو، اس کے شوہر کا جواب سنیے۔ وہ لڑکا اور وہ شوہر کہنے لگا کہ بیٹی وہ ہوتی ہے کہ باپ کے آنے پر آنسو بہایا کرتی ہے، اور بیٹا وہ ہوتا ہے کہ باپ کے آنے پر آنسو بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ بچی کا مقام ہے کہ ایک باپ اپنی بچی کو بڑے لاڈ پیار سے محبت کے ساتھ اس کی نگہداشت کرتا ہے، اور یہ بچی سب کچھ قربان کر کے تیرے گھر پر آ رہی ہے۔ اب تیرا حق بنتا ہے کہ تو اس کے ساتھ پیار محبت کا معاملہ کرے۔ اور اسی طرح لڑکی کو بھی اپنی جگہ پر تعلیم دی کہ تیرا شوہر ہے، تجھے تیرے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے۔ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری شادی ہو رہی ہے، میرا حق میرے شوہر کے اوپر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیرے شوہر کے بدن کے اوپر پھوڑے نکل آئے اور اس کے اندر پانی بھر جائے اور تو اسے چاٹ چاٹ کر ختم کر دے، یعنی صاف کر دے، اس کے باوجود تو اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اور ایک اور حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو عورت نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، رمضان کے روزہ رکھتی ہے، اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے تو چاہے داخل ہونا تو داخل ہو جا۔ تو عزیز دوستو، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہماری شریعت نے شوہر کو اپنی جگہ پر تعلیم دی اور بیوی کو اپنی جگہ پر تعلیم دی، بس ہمیں انہی باتوں کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اب زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں آخر میں سب سے پہلے مجلس فیض سلیمانی اور اسی طرح اس مالیگاؤں کی شان اور جان حاجی عبدالرشید صاحب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہے، اور حاجی عبدالرشید صاحب کو اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے جن لوگوں نے بھی مدد کی ہے اور جن لوگوں نے بھی کام کیا ہے، خیر جس نے بھی کیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے، ہم تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے اور مسجد انیس الاسلام ٹرسٹ بلیک بن کی طرف سے ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر بہترین سے بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور آئندہ بھی ایسے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔